الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العظيم وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام احسو ہلال شعبان لرمضان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مومن اور مسلمان بنایا ہے، اور اسی ایمان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات پر اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کا کسی نہ کسی درجے میں موقع میسر ہے۔ جو ایمان سے محروم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات سے بھی ناآشنا ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس دین کے پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت کرتے رہنے کی ترغیب فرمائی ہے، اور پچھلی امتوں کے واقعات کو نقل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جب ان کے بیچ میں یہ سرگرمیاں بند ہو گئیں، خیر اور معروف کو تقسیم کرنے کا سلسلہ رک گیا، لوگ بے راہ رو ہوتے رہے اور ان کا گریبان پکڑنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، شر اور فساد ادھم مچاتے رہے، لیکن ان سے انسانوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، تو پھر تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ خیر اور معروف کو سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، افراد اور معاشرے کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عام کرنا یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے۔ جب خیر برپا ہوگا، جب معروفات کو عام کیا جائے گا، تو معاشرے کے اندر، سوسائٹی اور سماج کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں
اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت اور برکت کی، نورانیت اور روحانیت کی بارش ہوگی، اور جب معاشرہ فساد کا شکار ہوگا، بگاڑ کا شکار ہوگا، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر رحمت کے اور نصرت کے فیصلے بھی موقوف ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو نبھانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو خیر الامم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کا کام کرو، خیر کو، صلاح کو، تقوی کو، طہارت کو، تقدس کو، معروفات اور نیکیوں کو دنیا کے انسانوں میں بانٹو، اور دنیا سے شر کو مٹاؤ، فساد کو مٹاؤ، بے راہ روی سے انسانوں کو روکو۔ یہ کام کرتے رہو گے تو تم گویا اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہو، جس مقام کا اللہ نے تمہیں حامل کیا ہے اس مقام کا حق ادا کر رہے ہو، تو تم بہترین امت کہلانے کے مستحق ہو۔ اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا ہم نے میرے دوستو، اور غفلت کا شکار ہو گئے، دنیا سے حد درجہ محبت اپنے دلوں کے اندر ہم نے بسا لی، اور پھر اسی مادی دنیا کے میرے دوستو حصول میں ہم خود لگ گئے، اپنے اہل خانہ کو اسی کے اندر منہمک کر دیا، متوجہ کر دیا، لگا دیا کہ ہماری دکان کیسے چمکے گی، ہمارا کاروبار کیسے اٹھے گا۔ ہم جن لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں انہیں پرتعیش زندگی اور اس دنیا کی راحت اور آسائش کے اسباب و سامان کس طرح سے فراہم ہوں گے اگر ہم نے ساری توجہات کو اسی جانب مبذول کر دیا میرے دوستو، اور آخرت کے بارے میں بے فکر ہو گئے۔ نہ خود کو فکر لاحق ہے کہ ہم آخرت میں ہمارا کیا ہونے والا ہے، اور نہ اپنے گرد و پیش رہنے والے اپنے ماتحتوں کے بارے میں ہمیں کوئی فکر دامن گیر ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، وہ نماز سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، صرف دنیا کا انہماک ہے اور دنیا ہی کی طرف ساری توجہات ہیں۔ اگر میرے دوستو ہم نے بھی یہی کرنے کا من بنا لیا تو پھر انسانیت کو سنبھالے گا کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے پوری ایک وادی سونے کی بنا کر کے دے دی جائے تو دوسرے کی تمنا اس کے دل کے اندر مچلنے لگے گی، پھر دوسری وادی کو بھی سونے کا بنا کر کے اس کو دے دیا جائے، تیسری وادی کی فکر اس کو دامن گیر ہو جائے گی۔ پورے ہفت اقلیم کا، ساتوں بر اعظم کا، جہاں جہاں انسانیت رہتی اور بستی ہے اس کا پورا اقتدار مل جائے، پوری دولت اس دنیا کے اندر ایک آدمی کے ہاتھ میں مل جائے، تب بھی وہ دوسری اقلیم کے چکر میں لگا رہے گا۔ اس دنیا کے اندر انسانی آرزو اور خواہشات میرے دوستو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ پوری دنیا کا سلطان بن گیا، پوری دنیا کے مال کا مالک بن گیا، تب بھی اس کی حرص و ہوس میرے دوستو اگلی دنیا کی فکر میں لگ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ خواہشات کا یہ جو جہنم ہے اس کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب وہ
دفن ہوگا تبھی اس کی خواہشات دفن ہوں گی، اس سے پہلے دنیا کے اندر اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کی تکمیل کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے۔ خواہشات کی تکمیل تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد کی زندگی میں فرمائیں گے، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ آپ خالی سوچیں گے، آپ کے دل میں خالی خواہش مچلے گی، اللہ تبارک و تعالی اس خواہش کی تکمیل کا سامان فراہم کر دیں گے، جنت کے اندر کریں گے۔ جو چیزیں نگاہوں کو بھاتی ہیں، صرف تصور میں آئے، اللہ تبارک و تعالی وہ سامنے موجود کر دیں گے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ جنت کے اندر خواہشات کی تکمیل کا مکمل سامان موجود ہے۔ جن چیزوں کی تمنا تمہارے دل میں مچلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے فوراً حاضر کر دیں گے۔ تو ہم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، اور جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں ہم رہتے اور بستے ہیں، بالخصوص جو ہماری باتوں کو سننے والے ہمارے ماتحت افراد ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھی دین کو داخل کرنا، ایمان کی روشنی کو میرے دوستوں خوب عام کرنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور انہی ذمہ داریوں کو جب ہمارے بزرگوں نے اٹھایا تھا اور برتتے تھے، تو پھر میرے دوستوں آپ دیکھیے، داستان پڑھیے، تاریخ اور سیر کی کتابیں پڑھیے، پتہ چلے گا کہ اس امت مسلمہ کا کیا تمطراق تھا اس روئے زمین کے اوپر۔ اللہ کی حکمرانی کے لیے میرے دوستوں انسانیت کے بیچ میں وہ چلتے تھے اور اس کلمے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وہی کلمہ جسے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے مشرکین و کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات تمہیں مطلوب ہے تو پھر اس کلمے کے اوپر خود بھی کھڑے ہو جاؤ اور اسی کلمے کے اوپر پوری انسانیت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو ان کا مقصد رسالت کیا تھا؟ ان کا مقصد رسالت اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا غلغلہ بلند کرنا تھا، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کی رزاقیت میرے دوستو پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر بٹھانا تھا کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی تمہاری تربیت کرتا اور پروان چڑھاتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے کسی کو مارنا چاہیں، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے تو وہ بچ جائے گا، اور دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر کے بچانے کے لیے آ جائیں، اگر کسی بیماری کے آنے سے اللہ نے اس کی موت متعین کر دی ہے تو ساری دنیا کی ڈاکٹری میرے دوستو فیل ہو جاتی ہے اور آدمی اس روئے زمین سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو موت و حیات، رزق، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی کی
خصوصیات کو، ان کی صفات کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنا ہے، اور اللہ کے منشا کو میرے دوستو عملی طور پر دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھانے کے لیے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے پوری زندگی یہ کام کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 22-23 سالہ نبوی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے ہر لمحہ ہر موقع یہی کام کیا۔ اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھاؤ۔ یہ جو 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر کے خانہ کعبہ کی زینت لوگوں نے بنا دیا ہے، اور اسی کے سامنے آ کر کے ہر پوجا کرنے والا اپنے معبود کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ معبود تو صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی، یہ جد و جہد کی، اور اس راستے میں آپ کو کتنے مصائب اور مشکلات کا میرے دوستو سامنا کرنا پڑا۔ آپ تاریخ پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مشکلات سے گزرنا پڑا کسی اور پیغمبر کو نہیں گزرنا پڑا۔ تو ہم اور آپ ان کی امت میں، ہمیں بھی وہ کام دیا گیا ہے جو سابقہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے، دین کی دعوت کو فروغ دینا، دین کی تبلیغ کا کام کرنا، دین کو سکھانا، دین کے اندر لوگوں کو لانا، وہ کام جو انبیاء کرام سابقہ زمانوں کے اندر کیا کرتے تھے، وہ کام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں امت کے ہر باشعور فرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی بساط کے بقدر، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہر آدمی اس فریضہ دعوت اور فریضہ تبلیغ کو انجام دے۔ اس کے بعد دیکھو حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حالات سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور تائید ہمیشہ شامل حال رہتی تھی، اور اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ اس نظام کو لے کر کے جب آپ چلیں گے تو لوگ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، گھر کے لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھا نہیں جب یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی پیش کی تو کون؟ آپ کا چچا جو آپ کی پیدائش کے اوپر بڑی خوشیاں منا رہا تھا، ابو لہب، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تبًا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور اسی میں کامیابی کا سارا راز مضمر بتایا کہ دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات اسی کلمے کے اوپر چلنے میں ہے، تو ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، آپ کو بددعائیہ جملے کہے، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اے محمد الہذا جمعتنا، کیا اسی کلمے کے لیے تم نے جمع کیا؟ یعنی اس کے دل میں اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آبا و اجداد کے دین کے اوپر چلنا یہ من بن گیا تھا، حقانیت کا اور حق کا اعتراف کرنا یہ گوارا ہی نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، اور پھر پورا مشرکین اور کفار کا طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میرے دوستوں محاذ بنا کر کے کھڑا ہو گیا۔ کتنی
22 اور 23 سال کی نبوی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہجرت سے قبل کی 13 سالہ زندگی آپ پڑھیے، آپ طائف کے سفر کا واقعہ پڑھیے، اور پھر ہجرت الی المدینہ کے بعد جہاں کھلے اور چھپے ہر طرح کے دشمنوں سے آپ کو میرے دوستوں سابقہ پڑا۔ مسلمان تھے جو بلا کر کے آپ علیہ السلام کو لے جانا چاہتے تھے، اور ان کے آرزوؤں کی اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل فرمائی۔ ایک وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کی اجازت دی۔ آپ جب مہاجر بن کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے ہیں تو یہاں تو کھلے دشمنوں سے آپ کا سابقہ تھا، وہاں کھلے دشمن بھی تھے، وہاں یہود بھی رہتے اور بستے تھے، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ منافقین کا ایک بڑا طبقہ تھا جو ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے اسلام اور حضرت پیغمبر علیہ السلام سے بغض و عناد رکھا کرتا تھا۔ سب سے سابقہ پڑا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال و ثبات میں کبھی کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا اور نصرت کا یقین بھی تھا، اور وہ یقین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت میں آپ کو دلا دیا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آپ تبلیغ کا کام کیجئے، جو باتیں بھی ہدایت نامہ کے طور پر، تعلیم اور ارشاد کے نام پر قرآنی آیات میں آپ کو مل رہی ہیں، وہی انسانیت کے لیے رہنما ہدایات ہے، وہی انسانوں کی فلاح اور بہبود کی ضامن آیتیں ہیں، وہی احکام اور وہی تعلیمات بے کم و کاست آپ کو انسانیت کے بیچ میں رکھنا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے عاشق تھے، ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ، ایک ایک ہدایت اور ایک ایک تعلیم کو جیسے ہی پاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بیچ میں عام کرنے کا موقع تلاش کرتے اور موقع پاتے ہی آپ پیش کیا کرتے تھے۔ آپ سے کبھی کوئی جھول نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے آپ کی ڈھارس بندھائی کہ جب آپ یہ کام لے کر کے چلیں گے تو چونکہ انسانیت بگڑ چکی ہے، اپنے آبا اور اجداد کے طریقے کے اوپر چلنے کا ایک من بنا رکھا ہے، اور ایک عرصے دراز سے ان کا عقیدہ خراب، ان کے اعمال بگڑ چکے ہیں۔ آپ دفعتاً نہیں، تدریجاً قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال میں بیک آن نہیں بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ ایک ایک پائیدان پر آگے بڑھاتے بڑھاتے 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو مکمل نازل فرمایا ہے۔ دفعتاً کوئی کام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی لت چھڑانی ہے، کوئی بری عادت چھڑانی ہے تو دفعتاً ڈاکٹر بھی نہیں کہتا ہے بلکہ وہ بھی تدریجاً اور آہستہ آہستہ عادت چھڑانے کی بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مشکلات کھڑی ہونے لگی تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس۔ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ، یہ منافقین آپ کے خلاف چالیں چلیں گے، اور ان کی چالیں ایسی مضبوط ہوں گی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے، لیکن اللہ جب آپ کی حفاظت پر ہے تو آپ کو کسی قسم کا اندیشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آپ کے راستے میں یہ رکاوٹ کھڑی کرتے رہیں گے، لیکن کبھی یہ اپنے اس مشن کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے کہ دین کی دعوت کے نظام کو اور دین کی تبلیغ کے نظام کو جو آپ لے کر کے چل رہے ہیں اسے یکسر محو کر دیں، مٹا دیں۔ کبھی اس کے اوپر ان کو اللہ تبارک و تعالی قدرت نہیں دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو وہ طریقہ کار بھی سیکھنا چاہیے جو دعوت کو مؤثر بناتا ہے، جو تبلیغ کو مؤثر بناتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ ان لوگوں کو جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، باس بعد الموت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جن کا یہ یقین نہیں ہے، ان کے سامنے اپنی دعوت کو بہت ہی پیار اور محبت بھرے انداز میں رکھنا، اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت کو خوب اچھی طرح سے ان کے دلوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرنا۔ کبھی دلائل کی ضرورت پڑے گی تو دلائل بھی داعی کو سیکھ کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی اگر ہمارے دعوت کے نظام کو نشانہ بنانا چاہے تو ہم اس کا دندہ شکن جواب دے سکیں۔ بالحکمت قرآن سیکھو، سنت رسول اللہ سیکھو، سیرت کے انداز کو اختیار کرو، حکمت اور دلیل کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھا کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اور ناصحانہ انداز ہو، خیر خواہانہ انداز ہو۔ صرف یہ نہیں کہ جیسے ایک ڈیوٹی کے اوپر مامور فرد ہوتا ہے، اگر حاکم کی طرف سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے لے جا کر کے اس کو بتا دیتا ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا نہیں، بلکہ ایک شفیق اور مہربان باپ بن کر کے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے دعوت اور تبلیغ کے نظام کو ایک پیار بھرا نظام بنایا ہے، اس نظام کے ساتھ آپ اگر چلو گے تو دعوت کا نظام انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ایک ہمارا ملازم ہوتا ہے جو آ کر کے خالی بات بتا دیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ختم، اور ایک ہمارا باپ ہوتا ہے وہ جو ہمارے حق میں اچھا سمجھتا ہے، اس کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے وہ بیٹے پر کتنی محنت کرتا ہے، کتنی شفقتیں، کتنی مہربانیاں وہ نچھاور کرتا ہے کہ بیٹا تم یہ کام کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آرڈر صرف نہیں دیتا ہے بلکہ پیار سے، محبت سے اس کو رغبت دلاتا ہے، اس کو مائل کرتا ہے، صرف دلائل پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ شفقت اور مہربانی اس کے ایک ایک لفظ میں ٹپکتی ہے۔ آخر کار پیار اور محبت بھرے یہ جملے بیٹے کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر باپ کے منشا کے مطابق وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، ترقی کی شاہراہوں پر چلتے چلتے اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں حکمت بھی اور پیار و محبت اور شفقت بھی اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور اس دعوت کے نظام کو عام کرنا پڑے گا۔ شعبان المعظم کا وہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اپنی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے تھے، اور لوگوں سے بھی کہتے تھے احسو ہلال شعبان لرمضان۔ ایک بہت بڑا مہمان اب آنے والا ہے رمضان المبارک کی شکل میں، اس کے استقبال میں ذرا شعبان کی ایک ایک تاریخ کو
نیکیوں سے بھرپور رکھا کرو اور اس کی گنتی میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ شعبان کی ایک ایک گنتی کو آپ ملحوظ رکھو، اور رمضان المبارک جو قرآن کی تلاوت کا، تراویح کا، نیکیوں کے اضافے کا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کی عادت شعبان ہی میں ڈالنا شروع کر دو۔ کثرت تلاوت کرو، روزہ رکھنا شروع کر دو نفلی، اور نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر اضافہ کر دو۔ یہ سارا کام میرے دوستو ہمیں کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہر گھر کے اندر اجتماع ہونے والا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد مختلف مساجد سے ابھی گاڑیاں روانہ ہوں گی، بسوں کا ہر جگہ انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے آفتاب بھائی قاری صاحب نے بار بار اعلان کیا کہ اس مسجد سے جو حضرات کھارگھر کے اجتماع میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذمہ دار آفتاب بھائی اور ان کے رفقا ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک وصولی نہیں جمع کرائی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اہل اللہ آئیں گے، اللہ کے نیک بندے وہاں تشریف فرما ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھنا میرے دوستو، ان کے دعاؤں کو سننا، ان کی باتوں کو سننا، یہ ہم سب کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہنچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا فریضہ ہم سب کو شب و روز ہر وقت ہمہ آن۔ حضرت علی سے ایک کافر نے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں عبادت کا کتنا ٹائم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ 24 گھنٹہ پوری عمر عبادت ہی عبادت ہے، ہمارے یہاں کوئی لمحہ عبادت سے ہٹ کر کے نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں نماز پڑھی، ہم اس انداز میں نماز پڑھیں وہ عبادت، روزہ رکھا اس انداز میں روزہ رکھیں وہ عبادت، زکوٰۃ کا جو نظام بتایا اس نظام پر چلیں وہ عبادت، حج جس انداز میں کیا اور کرنے کو کہا وہ عبادت اسی انداز پر کرنے میں۔ اسی طرح آپ جس انداز میں کھانا تناول فرماتے تھے اس انداز میں کھانا عبادت، اسی انداز میں اگر ہم پی رہے ہیں پینا عبادت، کمائی کرنا عبادت، حتیٰ کہ بول و براز جو انسانی حوائج اصلیہ ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق انجام دیں وہ بھی عبادت، شادی بیاہ یہ سب عبادت ہے، تو ہمارا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے بشرطے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم انجام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔